بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم حاضرین مجلس، آج آپ حضرات کے سامنے آج کے اس درس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا کے حوالے سے ایک بہت اہم بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ انٹرنیٹ پر اعتراض کرنے والے ایک اعتراض کر رہے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا سے متعلق، اور کہہ رہے ہیں کہ موطا امام مالک میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث موجود نہیں ہے، ایک حدیث بھی موجود نہیں ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر احادیث کی کتب میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات کے حوالے سے جتنی احادیث ہیں ہم ان کو بھی نہیں مانتے، ہم ان کو بھی رد کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں اپنی ذکر نہیں کی ہے احادیث حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات کے حوالے سے، تو ہم امام بخاری کی اور امام مسلم کی روایتوں کو بھی ہم نہیں مانتے۔ کہہ رہے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب نقل ہی نہیں کی ہے، جب ان کے نزدیک ناقابل اعتبار ہے، تو ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث کو بھی اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث کو بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات کے حوالے سے ہے وہ بھی نہیں مانتے، ہمارے نزدیک وہ بھی ناقابل اعتبار ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ صحیح ہوتی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے تو وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا میں موجود ہوتی۔ یہ اعتراض کرنے والے یہ انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر اعتراض کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، جن حضرات نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا کو دیکھا ہوگا وہ حضرات جانتے ہیں کہ اس کا کیا انداز ہے۔ وہ کتب فقہ کی طرح صرف اعمال سے متعلق احادیث، آثار صحابہ، تابعین کے فتوے کا ایک مختصر سا مجموعہ ہے۔ اگرچہ اس میں چند احادیث اخلاق و آداب سے متعلق بھی ہیں، لیکن اس کے متعلق یہ گمان کرنا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا سارا علم حدیث اس میں آ گیا، یہ جو حضرات یہ سوچتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے۔ علم حدیث سے ناواقفیت کی دلیل ہے کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ سارا علم حدیث موطا میں موجود ہے امام مالک کا، یہ جہالت کی بات ہے، ناواقفیت کی بات ہے۔ علم حدیث کا علم ان حضرات کے پاس نہیں ہے۔ موطا کا کیا انداز ہے؟ موطا کا حال یہ ہے میرے بھائیوں، آپ حضرات توجہ کے ساتھ سن لیں کہ اس میں ایمانیات اور عقائد کا باب ہی نہیں ہے۔ آپ حضرات اعتراض یہ کر رہے ہیں، ہم سے سوال یہ کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ یہ کر رہے ہیں کہ موطا میں جو ہے احادیث ہی نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات کے حوالے سے، اور ہم بخاری کو بھی نہیں مانتے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی مسلم کو بھی نہیں مانتے، اور دیگر احادیث کی کتب کو بھی اس لیے نہیں مانتے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات کے حوالے سے حدیثیں ہیں، اس لیے نہیں مانتے۔ متواتر روایتوں کا آپ انکار کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، موطا میں ایمانیات اور عقائد کا باب ہی نہیں ہے، لوگوں کو دھوکہ کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ لوگوں کے سامنے ایک جملہ چھوڑ دیتے ہیں انٹرنیٹ پر اور ٹی وی پر، ایک صاحب آتے ہیں اکثر یہ بات کہہ دیتے ہیں انٹرنیٹ پر اور ٹی وی پر
کہ بھائی موتا میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے حوالے سے کوئی حدیث نہیں ہے، اس لیے ہمارا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا نہیں بلکہ وفات کا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ایمانیات اور عقائد کا باب ہی نہیں ہے۔ قیامت اور آخرت کے بارے میں وہ حدیثیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر کے ساتھ بیان کی ہیں، وہ حدیثیں موجود ہی نہیں ہیں موتا میں۔ تو پھر آپ حضرات بتائیے، اعتراض کرنے والے بتائیے، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قیامت اور آخرت اور عقائد کے حوالے سے ان کے پاس کوئی حدیثیں نہیں تھی؟ انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر ہی نہیں کی، یا ان کے نزدیک وہ حدیثیں ناقابل اعتبار تھی؟ یہ بات وہی شخص کر سکتا ہے جو پرلے درجے کا جاہل ہو، علم حدیث کے موضوع سے بالکل ناواقف ہو اور جاہل ہو، وہ حضرات اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں۔ موتا کا جو موضوع ہے وہ فقہ کی کتابوں کی طرح محدود ہے، ایمانیات اور عقائد موتا کا موضوع ہی نہیں ہے۔ آپ کا جو سوال ہے یا اعتراض ہے وہ سرے سے بنتا ہی نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی آپ حضرات کے سامنے، بالکل بات 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہے کہ موتا کا جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو موتا ہے اس میں ایمانیات اور عقائد کا باب ہی نہیں ہے، وہ فقہ کی طرح، فقہ کی جو کتابیں ہیں اس کی طرح محدود ہے۔ اعمال، آداب، اخلاق، یہ تمام موضوعات ہیں۔ جب ایمانیات اور عقائد اور اخلاق، ایمانیات اور عقائد جب موجود ہی نہیں ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ یہ تو عقائد میں آتا ہے۔ بہرحال یہ بات آپ حضرات کے سامنے آج کے درس میں نے واضح کر دی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہی عقیدہ ہے جو پوری امت کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں اور زندہ ہیں، قیامت کے قریب نازل ہوں گے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بیان کر دیا تھا، اور آج میں نے آپ حضرات کے سامنے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موتا کے بارے میں جو اعتراض ہے اس بارے میں بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے چند وضاحتیں کر دی ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ناسمجھی میں یہ غلطیاں کر رہے ہیں ان کو حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔